نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت امام مسلم نے اس حدیث کو لکھا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق سے محبت کا اظہار کیا، حضور نبی کریم اس کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ کنبے کا معنی خاندان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی خاندان کا محتاج نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کسی خاندان کی ضرورت ہے، لیکن بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ حضور نبی کریم فرما رہے ہیں یہ مخلوق ان کو عام مت سمجھو، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق، یہ اللہ کا کنبہ کہلاتی ہے۔ بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مخلوق خدا کے ساتھ جو محبت اور ان کے ساتھ جو اظہار جو ہے نا وہ ہمدردی ہے اور ان کی جو مدد کی جاتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معاملے میں بھی فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو بھی امام مسلم نے لکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ حضور نبی کریم فرماتے ہیں اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے اور اس کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے کسی جو ہے نا وہ بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو حقیقت میں یاد رکھنا، مخلوق خدا کی خدمت کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔ بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی بیوہ کی خبر گیری کرے اور جو کسی مسکین کی خبر گیری کرے، یہ اس شخص کی طرح ہے جو میدان جنگ کے اندر جہاد کرتا ہے، اور جہاد کرنا بہت بڑا فضیلت کا کام ہے، اور جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور جو رات کو شب بیداری کرتا ہے، جو بندہ غریبوں مسکینوں کی خبر گیری کرتا ہے اسے اتنا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یعنی لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے والا اور لوگوں کے ساتھ محبت بانٹنے والا اور لوگوں کے کام آنے والا، اس کا مقام و مرتبہ حضور نبی کریم نے بتایا ہے۔ حضرات گرامی یاد رکھنا، ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، آپ کوئی حل بتا دیں۔ فرمایا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کر اور کسی مسکین کو کھانا کھلایا کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ یعنی دل کا علاج بھی بتا دیا کہ وہ کیا ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا، اللہ کی مخلوق کا دھیان رکھنا۔ اور جن لوگوں نے حضور سے سبق سیکھا ہے انہوں نے پھر زندگی میں یہ سارا کچھ کر کے دکھایا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں مدینے سے باہر نکلا تو مضافات مدینہ میں نے ایک جھونپڑی دیکھی، اس میں ایک بڑھیا بستر پہ جو ہے نا وہ لیٹی ہوئی تھی۔ تو میں جب اندر داخل ہوا تو میں نے ماحول دیکھا، بڑا صاف ستھرا ماحول ہے، تو میں نے عرض کیا اے اماں جان، یہ آپ کی گھر کی یہ صفائی کون کرتا ہے؟ تو بڑھیا نے آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے بات یہ ہے کہ کوئی صبح فجر سے پہلے کوئی اللہ کا بندہ آتا ہے اور آ کے جھاڑو پھیر کے صفائی کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر کو تجسس ہوا کہ میں دیکھوں وہ کون ہے، وہ خدا ترس کون ہے، وہ خدا خوفی رکھنے والا کون ہے۔ تو آپ دوسرے دن آئے دیکھنے کے لیے، لیکن وہ صفائی کر کے چلا جا چکا تھا۔ حضرت عمر فاروق تیسرے دن جلدی آ گئے تاکہ میں دیکھوں تو صحیح وہ کون بندہ ہے جو بڑا خوف خدا رکھنے والا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں جب گیا تو میں نے دیکھا ایک شخص آیا ہے، اس نے جھاڑو پکڑا ہے اور اس جھونپڑی کی صفائی کرنی شروع کر دی ہے۔ میں آگے بڑھ کے جب میں نے جب دیکھا، چہرہ دیکھا، تو اب حیران رہ گئے کہ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ وقت کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات گرامی تھی۔ آپ اندازہ کر لیں یہ لوگ کتنے خدا ترس تھے اور لوگوں کی خدمت کرنے کا انہیں کتنا شوق تھا۔ اور غریبوں کو آج حقیر سمجھنے والے یہ اپنے جو ہے نا وہ ہوش کے ناخن لیں کہ غریب وہ بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور جنہیں مصطفیٰ کریم محبت کرتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزاری ہے تاکہ ان کی حاجت روائی ہو سکے۔ فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے والے غریبوں کی دل جوئی کی، اور خود بھی فقر و فاقہ میں آپ نے زندگی گزاری ہے۔ بلکہ آخری میں بات کرتا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے۔ اب غریبوں کے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور غربت کا رونا مت روئیں، اللہ سے مایوس نہ ہو جائیں، بلکہ ناز کریں حضور کے اس فرمان پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ غریبوں نے یعنی غریب مہاجر صحابہ نے وہاں پہ حلقہ بنایا ہوا تھا، حضور ان کے اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں
میں قربان جاؤں، کسی شاعر نے کہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اور مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ جو ہے نا وہ دکھی دلوں کا جو مداوع کرنے والی حضور کی ذات ہے، وہاں پہ آپ بیٹھے، آپ نے فرمایا غریبوں تمہیں خوشخبری سناؤں؟ آپ صحابہ جو ہے نا وہ بڑے دھیان سے سننے لگ پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اے میرے امت کے غریبوں، تم یاد رکھنا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں امیروں سے 40 سال پہلے جنت عطا فرما دے۔ اس لیے جو ہے نا وہ امیروں کو چاہیے غریبوں کی مدد کریں، اور غریبوں کو بھی چاہیے کہ وہ مایوس نہ ہوں، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی